بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کے ایک رئیس اور قریش کے قبیلے بنو اسد کے سردار خالد بن اسد کی ایک حسین و جمیل صاحبزادی تھی، جو اپنے حسب و نسب، فہیم و فراست، نیک سیرت، اعلیٰ کردار، پاکیزہ اخلاق اور پاک دامنی کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام پر تھیں کہ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ بن زائدہ تھا۔ والد اور والدہ دونوں کا تعلق قریش سے تھا۔ اس نسبت سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرابت داری تھی۔ ابھی سن بلوغت کو ہی پہنچی تھیں کہ ان کا نکاح ایک رئیس نوجوان ابو ہالہ سے کر دیا گیا۔ شادی کے کچھ برس بعد ہی ابو ہالہ رضا الہی فوت ہو گئے، جن سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے۔ والد جلد ہی مخزومی قبیلے کے ایک رئیس خاندان کے فرزند عتیق بن عائد سے نکاح کر دیا، جن سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ شومِ قسمت دوسرے شوہر بھی جلد وفات پا گئے۔ ابھی شوہر کے انتقال کو کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ والد خالد بھی مشہور جنگ حزب الفجار میں مارے گئے۔ شوہر کے بعد والد کے انتقال سے نام و ناز میں پلی ان خاتون پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، صرف 30 سال، اور بہت سے رئیس اور سردار شادی کے متمنی تھے، لیکن انہوں نے اب شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ والد مشہور و معروف تاجر اور بہت بڑی جائیداد اور تجارت کے مالک تھے، لہٰذا اپنی پوری توجہ والد کے کاروبار پر مرکوز کر دی۔ عزم و ہمت اور یکسوئی کے ساتھ 10 برس تک تنہا کاروبار چلاتی رہیں، یہاں تک کہ اس وسیع عرص کاروبار چلانے کے لیے ایک نیک، شریف اور ایماندار شخص کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کا ذکر اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا۔ نفیسہ نے کہا، میں ایک ایسے نوجوان کو جانتی ہوں جو شرافت، پاکیزگی، عصمت، عفت، امانت و دیانت، صدق و صفا کے اس بلند اعلیٰ کردار پر ہے کہ سب ان کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ حضرت خدیجہ چونکہ ان کے اعلیٰ کردار کی متعارف تھیں، لہٰذا اضطراب سے فرمایا، جی بہن محترم، میں ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی کی بات کر رہی ہوں۔ انہیں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کا تجربہ بھی ہے، اور ان کے پاکیزہ اخلاق، تدبر، بردباری اور معاملہ فہمی کا چرچا ہر خاص عام کی زبان پر ہے۔ آپ کو ان سے اچھا شریک تجارت نہیں مل سکتا۔ اس بات چیت نے انہیں مضطرب کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے خطیمہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں شریک کار ہو جائیں تو جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں، اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب خاتون محترم کے اوصاف حمیدہ سے واقف تھے، لہٰذا بھتیجے کو اجازت دے دی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ بن حلیم کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ حالات سے آگہی رہے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں، کیونکہ تجارت میں منافع ہر مرتبہ سے کہیں زیادہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں نمائندوں سے سفر کا حال اور زیادہ منافع کی وجہ دریافت کری۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، پاک بازی، شرافت، صاف گوئی، خوبصورت انداز تجارت اور معاملات کی شفافیت سے متعلق اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے راستے میں ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا۔ مثلاً ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ سخت گرمی اور سورج کی تپش میں بھی ان پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان تجارت ملک شام، عراق اور یمن لے جاتے رہتے۔ یوں کئی مہینے گزر گئے۔ بالآخر ایک دن آپ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی سہیلی نفیسہ سے اظہار ہی کر دیا۔ حضور اکرم تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سمیت اپنے دیگر چچاؤں سے مشورہ کیا اور سب کی اجازت اور مرضی سے اسے قبول فرمایا۔